مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اصحاب احمد علیہ السلام کے عنوان پر اپنے ڈسکشن پروگرامز کی سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان پروگرامز میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو دو علماء کرام موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں مسیح موعود و مہدی موعود کی بعثت کی خبر دی تھی، اور ساتھ ہی آپ نے اس مسیح و مہدی کے کاموں کے تعلق سے یہ بتایا تھا کہ وہ مسیح و مہدی قرآن، سنت و حدیث کے مطابق احیاء دین اور تجدید دین کا کام بھی سر انجام دے گا۔ ناظرین، انہی بشارات اور پیشگوئیوں کے مطابق سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام اس زمانہ میں مبعوث ہوئے، اور آپ نے تجدید دین اور احیاء دین کا کام سر انجام دیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس کام میں معاونت کے لیے مخلصین کی جماعت آپ کو عطا فرمائی۔ ان مخلصین کی جماعت میں ایسے وجود ہوئے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس کام میں معاونت کی اور آپ کے مشن کو آگے بڑھایا اور آپ کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچایا۔ انہی مخلصین میں سے ایک وجود کا ذکر آج کے ایپیسوڈ میں کیا جائے گا۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے تعلق سے بات چیت کریں گے، اور اسی تسلسل میں خاکسار کا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد طفولیت اور اسلام کا ان کے دل پر اثر اور ابتدائی تعلیم کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ ناظرین کرام، حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی، ان کا سابقہ نام تھا ہریش چندر۔ یہ شکر گڑھ تحصیل کے ایک گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی، جو آج کل نارووال کا علاقہ ہے۔ بچپن میں کہ جب اسکول داخل ہوئے تو اپنے ہندوانہ رسم کے مطابق ان کے والدین نے ان کے کان چھدوائے۔ ان کی وہ جو ہندوانہ طریق تھا وہ اختیار کیا گیا۔ جب یہ اسکول میں داخل ہوئے تو وہاں ایک کتاب تھی رسوم ہند، وہ انہوں نے پڑھی۔ اس میں مختلف مذاہب کا ذکر تھا، اس میں اسلام کا بھی ذکر تھا۔ اس بیچ میں کیا ہوا کہ 1894 میں چاند اور سورج کو گرہن لگا۔ ان کے ایک استاد تھے مولوی جمال الدین۔ انہوں نے جب چاند اور سورج کو رمضان المبارک کے مہینے میں گرہن دیکھا تو انہوں نے ان طلباء کو یہ کہا کہ دیکھو، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے آنے کی خبر دی تھی، جب وہ آئے گا تو رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا۔ انہوں نے یہ سنا، یہ تو ہندو تھے، طالب علم تھے، ابھی چھوٹی کلاسوں میں پڑھتے تھے، تو ان مولوی صاحب نے کہا وہ امام مہدی یا تو کسی غار میں پیدا ہو گیا ہے یا ظاہر ہو چکا ہے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ بہرحال یہ بات ان کے ذہن میں رہی، لیکن اپنے گھر میں ہندو طور طریقے سے یہ اپنی زندگی گزارتے رہے اور اسکول جانا اور آنا۔ اس بیچ ان کے ایک کلاس فیلو تھے جو احمدی تھے، انہوں نے کچھ احمدیت کا ذکر کیا اور ان کو 2 کتابیں دیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، ایک نشان آسمانی، ایک انوار الاسلام۔ یہ انہوں نے پڑھنی شروع کی، اور پڑھنے کے ساتھ ہی ان کتابوں کا ان کے ذہن کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا۔
یہ وہ ابتدائی اثر تھا جو ان کے اوپر اسلام کا ہوا، اور آہستہ آہستہ ان کا جو دل تھا وہ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہوا، اور جو ہندو طور طریق سے وہ ان کی طبیعت اور فطرت صحیحہ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ اب وہ پڑھنے کے بعد پھر ان کی بعض بحثیں ہونے لگیں احمدیوں کے ساتھ، لیکن یہ اپنے ہندوانہ طور طریق کے مطابق سنتے، لیکن یہ کوئی زیادہ دفاع نہیں کرتے تھے اپنے ہندو مذہب کا، لیکن اسلام کی بات یہ کرتے تھے۔ اور اس بیچ میں ایک احمدی تھے، ان کا نام سید میر حامد شاہ صاحب، ان سے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ میں نے یہ 2 کتابیں پڑھی ہیں، نشان آسمانی اور انوار الاسلام۔ اب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ مسیح موعود علیہ السلام سے زیادہ مدت دور رہوں، کوئی ایسا انتظام کریں کہ میں قادیان جا کے حضرت مرزا غلام احمد صاحب سے ملاقات کر سکوں۔ چنانچہ سید میر حامد شاہ صاحب نے ایک رقعہ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے نام لکھ کے دیا، اور ان کو کہا کہ آپ قادیان چلے جائیں، یہ آپ کی ملاقات کروا دیں گے۔ اب واپس چلتے ہیں پھر وہاں اپنی بات پہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مخلصین کی جماعت دی تھی وہ تقریباً تمام مذاہب میں سے تھی۔ اب ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والا جس کو اسلام کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی جو اندر فطرت صحیحہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جس مذہب پر میں چل رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، اور اسلام کے بارے میں جب اس نے سنا تو ایک جاذبیت اور ایک کشش ان کے اندر پیدا ہوئی، اور جب ایک انسان سعید الفطرت، چاہے وہ الفاظ استعمال ہوں یا نہ ہوں، یہ دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ سیدھا رستہ دکھا بھی دیتا ہے۔ حسن اتفاق سے ایک احمدی کلاس فیلو ان کو مل گیا، اور اس نے پھر یہ کتابیں دیں، اس نے پھر اسلام کے بارے میں بتایا، لیکن انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر نہیں کیا، لیکن اندرونی طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ اب جس رستے پہ میں چلا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے۔ بہرحال یہ قادیان پہنچے، یہاں آئے، اور حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ نابالغ ہے، کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس پہ یہ کہنے لگے بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی جو اس وقت ہریش چندر تھے کہ نہیں، میں بالغ ہوں، عاقل ہوں، ہر بات اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، اور میں نے 2 کتابیں نشان آسمانی اور انوار الاسلام پڑھی ہے، اور میں اچھی طرح سے بات سمجھتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کی اس بات سے بہت خوشی ہوئی، اور پھر یہ قادیان میں رہنے لگ پڑے، اور یہ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اور آپ کے صحابہ سے اکتساب علم کرنے لگے۔ خاص طور پہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ بات ہے اکتوبر 1895 کی، جب یہ قادیان آئے تھے، اور یہاں آ کے پھر صحابہ کرام سے یہ ملتے رہے، ان سے علوم حاصل کرتے رہے، اور خاص طور پہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجالس میں بیٹھتے، اور آپ کی جو باتیں تھیں وہ سنتے، اس کے اوپر غور کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ان کے دل و دماغ میں بیٹھتا چلا جاتا تھا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ فطرت صحیحہ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ شعر، جس کی فطرت نیک ہو وہ آئے گا انجام کا، یہ وہ نیک فطرت انسان تھا جو انجام کار وہاں پہنچا جہاں اس کو پہنچنا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیا، اور یہ وہ نیک فطرت تھی۔ لیکن اس کے بالمقابل بعض ایسے بھی ہیں
جن کے دل میں زیغ ہوتا ہے، خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر کے نیچے رہتے ہوئے بھی ان کو اس نور کی شناخت نہیں ہو سکی۔ لیکن ایک ایسا شخص جو کہ اس دین سے تعلق نہیں رکھتا، جو اسلام کے بارے میں جانتا نہیں، لیکن ایک تجسس، ایک جستجو، ایک تحقیق اور دل کی فطرت صحیحہ کی دعا اس شخص کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے در پہ لے آئی، اور پھر تا دم واپسی اس نے اس در کو نہیں چھوڑا۔ اگلی تفصیل انشاءاللہ اگلے سوال میں آ جائے گی۔ جزاک اللہ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار اپنا اگلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے کرنا چاہتا ہے کہ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبولیت اسلام اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا آپ کے ساتھ جو تعلق تھا، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ جیسا کہ محترم مولانا حمید کوثر صاحب نے بیان کیا ہے کہ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کٹر ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے اور ایسے متاثر ماحول میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود کس طرح وہ اسلامی تعلیم سے متاثر ہوئے اور آغوش اسلام میں آگے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام جو امام الزمان ہیں ان کی صحبت سے مستفید ہونے کا ان کو موقع ملا۔ یہ داستان بہت عجیب داستان ہے، جیسے وہ ہریش چندر سے عبد الرحمن بننے کی جو داستان ہے بہت ہی ایمان افروز ہیں، اور اسی طرح بہت درد انگیز بھی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں، انہوں نے خود نوشت ان کی جو اسلام داستان موجود ہے کتابوں میں۔ تو سب سے پہلے ایک تو یہ کہ جب آپ کے قبول اسلام کے واقعات کی طرف بعض باتوں کی طرف مولانا صاحب نے اشارہ کر دیا ہے، میں اختصار کے ساتھ بعض اور باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ابھی آپ بالکل ابتدائی کلاسوں میں تھے، چوتھی یا پانچویں کلاس میں تھے، آپ کو وہ کتاب جس کا ابھی ذکر ہوا رسوم ہند کر کے کتاب کا مطالعہ کا ان کو موقع ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تصرف تھا یا حسن اتفاق کہ آپ میں وہ کتاب پڑھی، ایک عجیب مقناطیسی قوت کے ساتھ وہ اسلام کی طرف کھینچے گئے، اس سے اسلام کے تمام تر عقائد و نظریات اور اسی طرح اعمال وغیرہ کے تعلق سے ان کو واقفیت ہو گئی۔ لیکن اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ آگے جو کس طریقے سے اسلام، تو آہستہ آگے چلتے ہوئے ان کو بعض مسلمان طلباء سے بھی واسطہ ہوا، ایک دوست جو احمدی ہے ان سے بھی رابطہ ہوا، تو اتفاق ایسا ہوا۔ اچھا، اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے بھی رہنمائی فرمائی بعض خوابوں کے ذریعے سے بھی۔ ایک آدھ خواب کا میں ذکر کروں گا موقع کی مناسبت سے۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ قیامت کا نظارہ دیکھا ہے، تو تفصیل میں جانے کا یہاں موقع نہیں، اور دوسرا خواب انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک وسیع بہت صاف ستھرا پانی ہے، قطع آب ہے، اس میں آپ جو ہے نا غسل کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، چل رہے کود رہے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے دیکھا ہے۔ وہ بہت صاف شفاف پانی ہے، اس میں بعض آبی جانور بھی ہیں۔ تو اب یہ غسل میں مصروف تھے کہ ایک مگرمچھ آ کے ان کی طرف لپکا اور ان کو جو ہے نگلنا شروع کر دیا، تو ایک نصف حصہ تک جسم اس کے پیٹ میں جا چکا تھا۔ پھر یہ بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے اس کو چھڑایا، وہ بھاگ گیا۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ تھا کہ آب بہت صاف ستھرا پانی میں نہانے کا مطلب یہی تھا کہ ان کے اندر ایک عظیم شان روحانی انقلاب پیدا ہونے والا ہے اور اسلام کے نور سے وہ منور ہونے والا ہے۔ تو چونکہ فطرت سیاح رکھتے تھے اور اسلام کے نور سے منور ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ اسی اثناء میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا نام سنا، آپ کا ان دنوں میں جا بجا چرچا تھا حضور کا، کیونکہ یہ عبداللہ ادھم کے ساتھ مباحثہ وغیرہ کے ایام تھے۔ تو ان کا یہ کسی کام کے لیے جب سیالکوٹ چلے گئے، وہاں یہ دوست کے پاس رہے، وہاں پر وہ جو کتاب جن کا بھی ذکر ہوا انوار الاسلام، جسے نشان آسمانی، اچھی طرح انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، تو اسلام کے نور سے وہ منور ہوئے۔ پھر آخر ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک دوست جو ہے نا لاہور سے ہوتے ہوئے آگے، تو ان سے پوچھا کہ لاہور کے کیا حال ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک عجیب بات میں نے سنی ہے، ایک مسلمان مولوی ہے جو بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کسی عیسائی کی موت کی پیشگوئی کی، وہ پوری ہو گئی۔ تو ان کو مزید جستجو پیدا ہوا، یہ کون ہے، کیا ہے۔ اس عرصے میں
تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کے لیے جو نشان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا وہ نشان بھی ظاہر ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں جس طرح تذکرہ ہوا تو ان کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے خود کہا یہ نشان تو ظاہر ہو گیا، اب تو مہدی کی تلاش ہونی چاہیے۔ ہاں جی، اب مختلف واقعات ہے اس کے ہوتے ہوتے آخر وہ آپ قادیان پہنچتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے کلمہ پڑھوا کر ان کو اسلام میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا جب ان کے والدین کو پتہ چلا، رشتہ داروں کو، کہ یہ مسلمان ہو گیا، قادیان چلے گئے، تو ان کے تلاش میں وہ لوگ آئے۔ تو مسیح علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کو ہمارے پاس چھوڑ دیں۔ تو حضور نے شروع میں فرمایا کہ اجازت نہیں دی، لیکن بعد میں حضور نے اجازت دے دی۔ تو بعض جو حضور کے صحابہ میں سے بعض نے عرض کیا حضور یہ پھر شدید مخالفت ہو جائے گی، پھر واپس نہیں آئیں گے۔ تو معین حضور کے الفاظ یہ ہیں، تو حضور نے فرمایا ہمارا ہے تو آ جائے گا۔ چنانچہ حضور کی اجازت سے آپ جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن حضور کی اجازت سے آپ چلے گئے۔ گھر والوں کے شدید دباؤ کے باوجود آپ اسلام پر قائم رہے، پھر قادیان واپس آئے۔ تو حضرت اقدس مسیح السلام کو وہ کہنا جو ہمارا ہے تو آ جائے گا، تو واقعی آپ تشریف لے آئے۔ تو اسی طرح یہ جو حضور کی یہ بات جو آپ کے حق میں کہی گئی ہے کئی دفعہ پوری ہوئی، وہ انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ تو بہرحال تو آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد حضرت اقدس، یہ 1895 کی بات ہے، اس کے بعد حضور کے وصال تک 13 سال تک حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی صحبت سے مستفیض ہونے، آپ کے کلمات طیبات نوٹ کرنے، مختلف رنگ میں خدمت کرنے کا آپ کو موقع ملا ہے۔ اور پارٹیشن وقت بھی آپ کو جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن حضرت خلیفۃ الثانی کی اجازت سے اب کی ہدایت کے مطابق چلے گئے۔ پھر 1948 میں 1 سال کے بعد واپس بھی آ گئے۔ پھر عجیب اتفاق ہے، اس کے بعد بھی 13 سال آپ کو موقع ملا، یعنی سن 1961 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ 1948 سے لے کر پھر آگے ان کو 13 سال۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے، خدائی تصرف ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ کو 13 سال آپ کی صحبت میں رہنے اور خدمت کا موقع ملا، اور آپ کے وصال کے بعد تو دور درویشی میں بھی اب 13 سال تک آپ کو خدمت کا موقع ملا۔ تو اس طریقے سے یہ ان کے قبول اسلام کا بہت ہی دلچسپ داستان ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ نے وہ غیر معمولی استقامت دکھائی۔ تو شدید مخالفت کے باوجود اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، اپنے سماج کی طرف سے اسلام پر قائم رہے۔ رسمی اور اسمی اسلام نہیں، بلکہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ذریعے حقیقی اور پرمعارف اسلام سے آشنائی حاصل کی، اور تا دم آخر اس پہ قائم رہے۔ ابھی دونوں ہی سوالات کے جوابات میں بھائی عبدالرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قادیان آمد کا کچھ نہ کچھ ذکر ہوا۔ میں اگلے سوال میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے مزید اس بارے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قادیان آمد کے کچھ اور واقعات کچھ بیان کریں، اسی طرح آپ کی ابتدائی تعلیم اور آپ کی تکالیف پر جو آپ کی صبر و استقامت تھا، اس حوالے سے بھی کچھ بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ حضرت بھائی عبدالرحمن صاحب قادیانی، یہ خاکسار کی سعادت مندی تھی کہ مجھے ان سے قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کا موقع ملا۔ میں اپنی عمر کے 7ویں اور 8ویں سال میں تھا۔ وہ مسجد مبارک میں مجھے بلا کے اشراق کی نماز پڑھنے آتے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ مجھے قرآن مجید ناظرہ پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد پھر مجھ کو پکڑ کے کبھی کہتے میں نے مسیح صاحب کو اس جگہ یہاں یہ کرتے دیکھا، اس جگہ میں نے یہ کرتے دیکھا۔ جب کوئی مہمان بیرونی ملک سے آتا اس کو سمجھاتے، اور میں وہاں کھڑا ہوتا تو وہ سنتا۔ حضرت بھائی جی کی شخصیت بڑی عجیب شخصیت تھی۔ یہ ایک مقناطیسی طاقت تھی اس انسان کے اندر۔ لمبا قد، لمبی لاٹھی، ہری گدی، وہ پکڑ کے بیٹھتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام آتے ہی حضرت بھائی جی جذباتی ہو جاتے تھے۔ بہرحال اب آپ نے جو سوال کیا،
تعلیم جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کے سب سے بڑے استاد تھے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو سب سے بڑھ کر ان کے استاد تھے۔ اب جو ان کی خدمات کا سلسلہ تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ خاص معتمد تھے۔ حضور ان کو ڈاک دے کے بٹالہ بھیجتے تھے، بٹالہ سے ڈاک لے بھی جاتے تھے، لے بھی جاتے تھے۔ 1898 یعنی ان کے قادیان آنے کے 3 سال کے بعد تعلیم الاسلام اسکول، جس کا مدرسہ احمدیہ نام تھا، وہ شروع ہوا۔ یہ اس میں بطور استاد پڑھانے بھی لگے۔ اس کے علاوہ جتنی لنگر کی سپلائی تھی، یعنی جو خوراک وغیرہ تھی، وہ بھی لا کے یہ دیتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہوئی کہ 1908 میں جب حضرت صاحب اپریل میں تشریف لے گئے لاہور، آپ کا یہ آخری سفر تھا، وہاں پہ حضور کے ساتھ تھے یہ، اور 25 مئی 1908 کو عصر کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائی جی گھوڑا گاڑی منگوائیں، ہم سیر ہوا خوری کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ وہ گھوڑا گاڑی آئی، آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اور اس کے بعد حضرت مسیح صاحب نے فرمایا، بھائی جی ان کو کہہ دیں کہ 1 گھنٹے کا ہی کرایہ ہمارے پاس ہے، 1 گھنٹے پہ جہاں تک یہ ہم کو لے جا سکتا ہے لے جائے، اور پھر واپس لے آئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ان کے سامنے ہوا، وہاں پر تھے۔ بعد میں حضرت صاحب کی ساری خدمت کرنے کی بھی ان کو توفیق ملی۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کو لے کے یہ قادیان آئے، اور پھر سب سے بڑی بات جو ان کی زندگی میں ہوئی کہ جب 13 اپریل 1914 کو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور ایک نیا فتنہ لاہوریت شروع ہوا، انہوں نے بہت ڈٹ کر بڑی مضبوطی اور جرأت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ آپ نے فرمایا جدھر خلافت ہے میں ادھر ہوں، اور بہت سے صحابہ کو انہوں نے نصیحت کر کے اس طرف بلایا اور ان کو استقامت عطا کی۔ جو زمانہ 1948 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس بھیجا، حضور نے تحریک کی تھی، انہوں نے درخواست دی، یہ قادیان واپس آئے۔ ان کا وجود قادیان میں آنا بہت بابرکت تھا۔ اب اس کی ایک اہم بات میں بتاتا ہوں۔ حضرت مسیح السلام کے زمانے میں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جنازہ پڑھا گیا، جہاں خلافت اولیٰ کا انتخاب ہوا، وہ لوگوں کے علم میں تو تھی، صحابہ تھے سارے، لیکن انہوں نے جماعت کی تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے وہ جگہ جہاں کہ جنازہ پڑھا گیا، وہ جگہ جہاں پر کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کو منتخب کیا گیا، اس جگہ پہ انہوں نے لکھ کے لگایا مقام ظہور قدرت ثانیہ۔ لفظ دیکھیں وہی جو الوصیت میں حضرت صاحب نے استعمال کیے، قدرت ثانیہ۔ وہاں ایک گول دائرہ بنایا، گول دائرہ اینٹوں سے بنایا۔ پیرانہ سالی گرمی کے دن، میں تو بہت چھوٹا تھا، اپنے والد کے ساتھ جاتا تھا، کبھی دیکھتا تھا، کھرپی لی ہوئی ہے، اور وہاں پر سارے درویشوں کو اکٹھا کر کے مقام ظہور قدرت ثانیہ اس کا تعین کیا۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی جو بعد میں تاریخ میں آتا ہے، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ یہاں پر یہ ہوا، اور جنازہ جہاں ادا کیا وہ بھی جگہ کا انہوں نے تعین کیا۔ یہ ساری جگہیں انہی کی بدولت یہ ہوئیں۔ پھر ان کا حضرت بھائی جی کا ایک خاص شوق تھا، درویشان کرام کو یہاں سے یہ بٹالہ لے کے گئے، بہت سے اچھے جو درویشان تھے ان کو لے کے گئے، اور جا کے وہاں پر وہ سارے تاریخی مقامات جہاں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جس سے تعلق تھا وہ ان کو دکھائے، سمجھائے، تاکہ ان کے ذہن میں رہیں کہ
کہ یہ ہماری تاریخ کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ جب بھی قادیان میں کوئی باہر کا مہمان آتا، چاہے ہندوستان کی جماعتوں کا، کشمیر کا یا کہیں کا، میں دیکھتا تھا اپنے بچپن میں ان کو ساتھ لے کے ایک ایک جگہ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں حضرت مسیح صاحب نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تاکہ ان کے ذہن میں یہ راسخ ہو جائے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہیں ہیں اور بہت متبرک جگہیں ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت بھائی جی کا اپنا روزگار وہ ایک بہت معمولی سا تھا، جو اس زمانے کے لوگ بتاتے ہیں۔ ایک تو میں نے بتایا تعلیم اسلام اسکول میں پڑھاتے تھے، پتہ نہیں وہاں سے کچھ ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا، لیکن اپنا ان کی ایک دکان تھی، اس کے اندر دودھ، دہی وغیرہ یہ سب چیزیں جو تھیں یہ بیچا کرتے تھے۔ اور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے کوئی پیغام آتا، فوراً وہ بند کرتے اور اس کے بعد چل پڑتے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو خدمت ان کو بتاتے۔ اس کے علاوہ جو بھی سلسلے کا کام ہوتا یہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے۔ ایک ان کی بہت بڑی خوبی یہ تھی حضرت بھائی جی کی، لکھتے بہت تیز تھے، حالانکہ یہ ہندو گھرانے سے آئے ہوئے تھے۔ اردو بہت اچھی تھی، ٹھیٹھ اردو لکھتے تھے۔ جب سیدنا حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1924 میں سفر یورپ پر تشریف لے گئے، یہ بھی ساتھ تھے، ڈائری لکھتے تھے، روایات لکھتے تھے، اور بہت سے مضامین جو ہے نا ان کے الفضل میں ملتے ہیں کہ کیسے انہوں نے وہاں پر جو کچھ دیکھا اس کو فوراً قلم بند کرتے جاتے تھے اور بہت ہی پختہ ذہن کے ساتھ پھر اس کو محفوظ رکھتے اور اس کو لکھتے اور پھر اس کو اخبارات میں چھپواتے۔ بہت سی باتیں آج جب کہ ہم تھوڑی بہت تاریخ پڑھتے ہیں تو بہت سی باتوں کا علم صرف ان کے مضامین سے ہوتا ہے، اور بہت صحیح بات یہ لکھتے تھے، اندازے سے نہیں، جو سنا ہوتا، دیکھا ہوتا، صحیح تجزیہ کر کے یہ لکھا کرتے تھے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کی خوش قسمتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو 313 صحابہ کا ذکر کیا اس میں ان کا بھی ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مہدی موعود علیہ السلام آئیں گے تو ان کے پاس ایک کتاب ہوگی جس میں 313 صحابہ کے نام لکھے ہوں گے، ان کا نام بھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ اور پھر یہ مشہور تھے حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی، ہر ایک ان کو بھائی جی کہہ کے پکارتا تھا، بڑی محبت سے ملتے تھے، بہت نرمی سے بات کرتے تھے۔ پھر یہ ناظر اعلیٰ ان کو خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے قائم مقام ناظر اعلیٰ مقرر کیا، امیر مقامی مقرر کیا، اور اس کے بعد امام الصلاۃ کے طور پر بھی یہ خدمت بجا لاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ قادیان میں انہوں نے اپنا گھر بنایا، اور گھر وہ ہے جہاں آج کل چودھری سعید احمد صاحب درویش مرحوم کے بچے رہتے ہیں، پہلے چوئی سارا ہوتا تھا وہ بھی رہتے تھے۔ اپنا وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ جب میں پارٹیشن میں گیا اپنا گھر بھرا ہوا، ہر چیز جو تھی اس میں چھوڑ کے گیا، لیکن جب میں مئی 1948 میں واپس آیا ایک تن کا بھی وہاں پر نہیں تھا، کھڑکیاں دروازے بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ گھر جس کو میں نے بڑی محبت اور محنت سے بنایا تھا وہ سارے کا سارا برباد ہو گیا، پر میرے مولا نے مجھے چھوڑا نہیں۔ اب آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح صاحب نے فرمایا تھا ہمارا ہے تو آ جائے گا۔ یہ 1960 دسمبر میں روا جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے گئے، اور اتفاق سے میں بھی اپنے والدین کے ساتھ اس قافلے میں تھا۔ جلسہ سالانہ کے بعد یہ اپنے بچوں کے پاس کراچی جا رہے تھے، رستے میں ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد ان کا جنازہ یہاں آیا۔ جنازہ ہوا اور بہشتی مقبرے میں داخل ہوتے ہی پہلے سید سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ہے، اس کے آگے اگلی لائن میں ان کی قبر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کی قبر میں چند گز کا فاصلہ ہے، دیوار کو اگر چھیڑیں چند گز کا فاصلہ ہے۔
اور مسیح موعود علیہ السلام کے وہ الفاظ، ہمارا ہے تو آ جائے گا۔ کہاں پاکستان؟ کون آتا ہے اس زمانے میں؟ کون لاتا ہے؟ بارڈر کی سختیاں تھیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سارے سامان پیدا کیے کہ ان کا تابوت بآسانی یہاں پر پہنچا۔ درویشان لینے کے لیے ان کو واگا بارڈر پہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں ان کے جو بچے تھے وہ ادھر سے تابوت لے کے آئے تھے۔ وہ درویشان بتایا کرتے تھے کہ وہ تابوت ادھر ہمارے حوالے کرتے ہوئے، یہ لیجئے جی درویشان کرام اپنی امانت اور اپنا ایک درویش، وہ لا کے پھر یہاں ان کو دفن کیا۔ اور پھر ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ پورے ہوئے، ہمارا ہے تو آ جائے گا، آیا اور ابد کے لیے آیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ابدی نیند اس بہشتی مقبرے میں سو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نشاندہی کر گیا کہ یہاں میرے آقا کا جنازہ پڑھا گیا تھا، اور یہاں مقام ظہور قدرت ثانیہ کا پہلا وجود مولانا نور الدین منتخب ہوا تھا، تاکہ ابد آباد کے لیے یہ فیصلہ طے ہو جائے کہ یہ ہے مقام قدرت ظہور قدرت ثانیہ کا، جہاں اس وقت فوارہ بنا ہوا ہے۔ شروع میں ہم دیکھتے تو وہاں سر موٹا سا لکھا ہوا تھا مقام ظہور قدرت ثانیہ۔ جزاک اللہ۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے یہ ہے کہ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سلسلہ کے لیے خدمات تھیں ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جیسا کہ سوال اول کے جواب میں بھی اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے قدیم صحابہ میں سے تھے اور کبار صحابہ میں سے تھے۔ جب سے آپ کو اسلام سے جب سے آپ مشرف ہوئے، آپ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی صحبت میں ہی رہے، قادیان میں کو ہی اپنا وطن بنایا، اور 13 سال تک حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی صحبت سے مستفید ہوتے رہے۔ آپ کی خدمات کا کسی قدر ایک اجمالی نقشہ تو پہلے ہو چکا ہے، بہرحال بعض باتوں کی طرف اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت بھائی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہم 3 حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کی وہ خدمات جو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے عہد مبارک میں آپ نے کی ہے، آپ کو موقع ملا ہے، اور دوسری وہ خدمات جو خلافت اولیٰ میں آپ کو موقع ملا، اور تیسرا حصہ وہ ان خدمات کا ہے جو خلافت ثانیہ میں تا وفات آپ کو موقع ملتا رہا ہے۔ ایک تو جیسا کہ کہا گیا، آپ انتظامی لحاظ سے بھی آپ جماعت کے مختلف کاموں میں مصروف رہے، مثلا لنگر خانے کے کاموں میں بھی، اور حضور کی ہدایت کے مطابق بٹالہ جانا، ڈاک لے کر جانا، تار لے کے جانا، اسی طرح واپس لانے کے لیے بھی مختلف اس قسم کے جو خدمات آپ انجام دیتے ہی رہے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ اہم ترین خدمت جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے فرمائی ہے وہ ہے قلمی رنگ میں حضور کے مختلف سفر کے روداد ور آپ نے نوٹ کیا، کلمات طیبات نوٹ کر کے آپ کی یادداشت بہت تیز تھی، مذہب کا حافظہ تھا، تو آپ بہترین اردو فصیح و بلیغ اردو میں آپ لکھا کرتے تھے، اور آپ کے بہت سارے جو علمی کاوشیں ہیں وہ بزرگان کی طرف سے بھی اس کی تعریف کی گئی ہے۔ خاص طور پر سفر لاہور کا جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا آخری سفر، آپ کو ہم سفر ہونے کا موقع ملا، پھر وصال کے بعد آپ کو غسل دینے کا، کفن دینے کا، تدفین وغیرہ کا موقع ملا، اس میں ہر ایک میں شامل تھے، لیکن آپ نے وہ جو آخری سفر کا جو کس رنگ میں آپ نے بیان کیا ہے وہ بہت ہی دلگزار انداز میں، بہترین مؤثر رنگ میں آپ نے بیان کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے مختلف سفروں کے حال بھی آپ نے قلمبند کیے۔ جلسہ مذاہب عالم لاہور میں جو منعقد ہوا تو اسلامی اصول فلسفی کا مضمون جو پڑھا گیا تھا، اس پہ بھی آپ کی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے، بہت ہی ایک باریک سے باریک باتوں کو بھی آپ نے وہ احاطہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو عید قربانی کا یعنی 1900 میں خطبہ الہامیہ کا عظیم شان اعجاز ظاہر ہوا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے، اس کو بھی آپ نے بہت ہی بہترین رنگ میں اس کو بھی نقشہ کھینچا ہے، اس کا بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح قلمی خدمات میں جیسے مطلب 1924 کے سفر یورپ کی
طویل اور جامع مستند رپورٹیں آپ نے اس کو مرتب فرمائی ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے بھی آپ کی بڑی تعریف کی ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا مجدبات حضرت عبد الرحمن قادیانی اور عبد الرحیم قادیانی، یعنی دونوں کے لیے مبارکباد کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت خلیفۃ ثانی نے آپ کے کاموں کی سراہنا کرتے ہوئے۔ اسی طرح خلافت اولیٰ کا جب ہم دیکھتے ہیں تو پیغام صلح جب حضور کی آخری تصنیف ہے، تو چونکہ وہ کاتب کے سپرد کر کے اس کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، اس کے بعد میں ایک مجمع میں پڑھا جانا تھا، تو بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انتظام کیا اور ایک مجمع میں اس کو سنانے کا انتظام کیا۔ اسی طرح حضور کے وصال سے چند دن پہلے کی باتیں، 16 مئی کی باتیں غالباً، کہ وہاں پر کچھ مسلم رؤساء کو دعوت طعام پر جمع کر کے تبلیغ کرنے کا پروگرام بنایا گیا، لیکن حضور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے فرمایا خلیفہ اول کو کہا کہ آپ جا کے کچھ سنا دیں۔ اب خلیفۃ مسیح اول ابھی سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں حضور تشریف لے آئے، تو حضور نے پھر 2.5 گھنٹے تک تقریر فرمائی۔ تو باوجود اس کے کہ طبیعت ناساز تھی، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے الہام میں آپ کو فرمایا تھا، اگلے دن 17 مئی کو الہام ہوا، انی مار رسول اقوم، کہ میں یقیناً اب رسول کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ تو حضرت بھائی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاثر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس الہام میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اس میں شامل ہونا نہیں چاہتے تھے اپنی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی طاقت دی، 2.5 گھنٹے تک پرجوش انداز میں مدلل اور نہایت بہتر رنگ میں اسلام کی تبلیغ کی، ان لوگوں کو اسلام کا صحیح پیغام پہنچا دیا۔ پھر حضرت جیسا کہ آپ کی وفات وغیرہ کا ذکر ہو چکا ہے، اور دور درویشی میں جو آپ کی خدمات ہیں، جیسا کہ یہ ذکر ہو چکا ہے، جب داغ ہجرت کے الہام کے مطابق یہاں سے ہجرت ہوئی تو حضرت خلیفۃ ثانی کی ہدایت کے مطابق حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی بھی ان مہاجروں میں شامل تھے۔ 1 سال کے بعد، کچھ عرصے کے بعد حضور نے فرمایا کہ آپ واپس قادیان تشریف لے جائیں، تو 1948 میں 1 سال کے بعد آپ قادیان تشریف لائے، 313 درویشوں میں شامل ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو درویشوں نے جو خدمات سر انجام دی، اس میں آپ بھی شامل تھے۔ تو آپ کا نام حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے انجام آتم میں 313 صحابہ کا جہاں ذکر کیا، ان میں 101ویں نمبر پر آپ کا نام درج فرمایا ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ساتھ آپ کا بہت ہی قریبی تعلق تھا۔ اسی طرح اہل بیت کے ساتھ بھی آپ نے آخر تک خدمت انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے یہ وصیت کی کہ میرے جو تدفین کے بعد میری قبر کے کتبے پر یہ لکھنا ہے، تو وہ عبارت بھی حیرت انگیز ہے۔ تو ایسے پتہ لگتا ہے کہ آپ کس قدر کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے ساتھ والہانہ عشق رکھتے تھے۔ آپ کی جب 6 جنوری 1961 میں سفر کی حالت میں، جس کی تفصیل گزر چکے، کراچی میں جب آپ کی وفات ہوئی تقریباً 85 سال کی عمر میں، تو جنازہ ربوہ سے لاہور ہوتے ہوئے قادیان لے آیا، اور بیشتموں پر قادیان میں مزار مبارک کے پاس ہی آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تو آپ کی خواہش کے مطابق یہ لکھا گیا ہے، غلام و خادم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام و خاندان حضرت اقدس، یہ آپ کے قبر پر لکھا گیا ہے۔ تو الغرض حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی صحابی درویش، ایک با کمال مصنف، اور اسی طرح جو مختلف سفروں کے روداد وغیرہ اچھے رنگ میں لکھتے رہیں۔ آپ کے مضامین بھی بدر وغیرہ میں مضامین لکھتے رہیں، مضامین بھی معرف سے پر مضامین ہوتے تھے، اور اسی طرح اسلام پر جو ہونے والے اعتراضات اور کا آپ جواب دیا کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر آپ کے جو چشمدید واقعات ہیں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی زندگی کے، آپ نے نہایت ایسے رنگ میں، دل نشین انداز میں آپ نے مختلف رنگ میں اس کو بیان کیا ہے۔ وہ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں آپ ایک تاریخ احمدیت کا ایک زندہ ایک تصویر بن چکے تھے، یعنی آپ کی روایات اس قدر مستند ہوتی تھی کہ آگے آنے والے مصنفین بھی، آگے والے لکھنے والے بھی آپ سے
مستفید ہوتے ہوئے آگے مضامین وغیرہ لکھا کرتے ہیں۔ الغرض آپ کی خدمات تقریباً 13 سال حضرت اقدس مسیح موعود صاحب کی زندگی میں، اسی طرح 13 سال دور درویشی میں بھی آپ کو عظیم الشان خدمات کا موقع ملا۔ آپ مختلف عہدوں میں بھی فائز رہے۔ حضرت عبد الرحمن صاحب امیر جماعت احمدیہ و ناظر اعلیٰ کی غیوبت میں آپ قائم مقام ناظر اعلیٰ بھی بنتے رہیں، اور اسی طرح مختلف کمیٹیوں کے میں ممبر بھی رہیں۔ گویا آپ کی بہت گوناگون مصروفیات اور بے شمار خدمات ہیں جو انشاءاللہ تعالی ان کی سیرت کی بہت ضخیم کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں ساری تفصیل موجود ہے، تو ناظرین کرام وہاں سے بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میری بیعت کرنے والوں میں دن بدن صلاحیت اور تقویٰ تک ترقی پذیر ہے، اور ایام مباہلہ کے بعد گویا ہماری جماعت میں ایک اور عالم پیدا ہو گیا ہے۔ میں اکثر کو دیکھتا ہوں کہ سجدہ میں روتے اور تہجد میں تضرع کرتے ہیں، ناپاک دل کے لوگ ان کو کافر کہتے ہیں، اور وہ اسلام کا جگر اور دل ہیں۔ انجام آتم، روحانی خزائن، جلد 11، صفحہ 315۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔